کہ درود ہو اس آقا پر جو رحمت للعالمین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو انیس الغریبین ہیں، جو راحت العاشقین ہیں، جو قبر و حشر میں اپنے غلاموں پہ کرم فرمانے والے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک سے دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، تو اسی ضمن میں نے سورہ المومن کی آیت نمبر 60 کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور دعا سب سے بہتر عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند فردوس کی حدیث نمبر 1122، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اخلاص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اللہم کہتا ہے، ربنا کہتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب اللہ کا بندہ پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر، تیرا سوال کیا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں، اللہ کو پکاریں تو پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری اللہ رب العزت کی طرف اپنی جو سوچ ہے اس کو رکھ کے جب مانگیں گے، اللہ کو پکاریں گے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی پکار کو ضرور سماعت فرماتا ہے۔ جب پوری توجہ سے بندہ بات نہیں کرتا، پکار دعا اللہ سے کر رہا ہے، پکار اللہ کو رہا ہے اور توجہ ادھر ادھر ہے، دھیان ادھر ادھر ہے، اللہ رب العزت ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، ہمارے دلوں کی نیت دیکھتا ہے۔ پوری توجہ سے جب پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف پورا دھیان کر کے جب مانگتا ہے بندہ مومن، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف ضرور متوجہ ہوتی ہے، اس بندہ مومن کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ تاریخ کا سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا دربار ہے، اور وہاں اورنگزیب عالمگیر اس دور کا مغل بادشاہ وہ حاضری کے لیے آیا۔ جب حاضری کے لیے اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ حاضر ہوا تو وہاں ایک اندھے بندے کو، نابینا بندے کو دربار کے باہر بیٹھا ہوا دیکھا۔ یہ بند کر دے بیٹا، فضان بند کر دے۔ اندھے بندے کو توجہ کریں، ایک اندھے بندے کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر بیٹھا ہوا دیکھا، جو دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے، بینائی عطا فرما دے۔ اب وہ دعا کر رہا ہے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو ہے اس نے جب دیکھا تو اس سے کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ اے اندھے شخص، تجھے کتنی دیر ہو گئی، کتنا عرصہ ہو گیا یہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا 20 سال ہو گئے مجھے، میں یہاں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے بینائی دے دے، لیکن ملی نہیں۔ جب اس نے کہا 20 سال ہو گئے تو بادشاہ کہنے لگا میں اندر دربار شریف پہ مزار پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرے آنے تک
تو بینا نہ ہوا, تجھے تیری بینائی واپس نہ آئی, تیری آنکھیں درست نہ ہوئی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا. یہ کہا اور ساتھ اس کے بعد 2 سپاہی کھڑا کر دیا. بادشاہ مغل بادشاہ نے 2 سپاہی کھڑے کیے اور کہنے لگا اس کا دھیان رکھنا اندھے کا بھاگ نہ جائے. اب بندہ نہ بھاگ سکتا ہے, پریشان ہو گیا کہ اگر بینائی نہیں ملتی تو سر کٹے گا. اب تو میں مارا جاؤں گا. پہلے زندہ تو تھا نا, آنکھیں نہیں تھی, 20 سال ہو گئے مانگتے ہوئے نہیں ملی. وہ نہ بڑا گڑ گڑا کے رو کے پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے مانگنے لگا. جب اورنگزیب عالمگیر باہر آیا دربار سے تو اس نے دیکھا کہ اس شخص کی آنکھیں جو تھی وہ بینا تھی. اسے نظر آتا تھا, وہ دیکھ سکتا تھا. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے آنکھیں مل گئی, بینائی مل گئی. کہا 20 سال سے نہیں ملی تھی, چند لمحوں میں منٹوں میں مل گئی. کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا, پہلے بھی مانگتا تھا آج بھی مانگا ہے. بادشاہ نے کہا تیرے مانگنے میں اب کے اور پہلے مانگنے میں فرق تھا. پہلے تو بے دھیانی سے بس مانگ رہا تھا, بات کرتا تھا, بار بار کہتا تھا, لیکن اب تو گڑ گڑا کے رو کے مانگ رہا تھا کہ یا تو اگر مجھے آنکھیں نہ ملی, بینائی نہ ملی تو میرا سر کٹ جائے گا, مجھے مرنا پڑے گا. آج تو نے جو رو کے مانگا, گڑ گڑا کے مانگا, اللہ کی راہ میں جوش میں آ گیا اور اللہ رب العزت نے تجھے بینائی عطا فرما دی. جب بھی کوئی بندہ مومن اللہ رب العزت کی طرف پوری توجہ کر کے, پورے دھیان کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ, ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جھولی بھر دیتا ہے. اسی لیے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی دعاؤں میں اور خاص لوگوں کی دعاؤں میں فرق ہوتا ہے. ہمارا حال کیا ہے, ہم سیر کے لیے نکلتے ہیں نا, واک کے لیے نکلتے ہیں صبح یا شام کو, تو ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ پڑھتے جاتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار پڑھتے, درود شریف پڑھتے اور جو ہے نا کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھتے ہوئے چلتے رہتے ہیں. اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, پورے دھیان سے نہیں پڑھتے, پوری توجہ سے نہیں پڑھتے. ذکر کے کئی طریقے ہیں جو جائز بھی ہیں, لیکن جب دعا کرتے ہو نا اللہ سے, اس وقت پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اور جب بندہ پوری توجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو, اس کی کیفیت کو, اس کے معاملات کو بدل دیتا ہے, کرم ہو جاتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں, وہ مشہور واقعہ ہے نا رابعہ بصری کا, کہ اس کے گھر چور آ گیا. جب چور آیا, اس نے ٹٹولا سارا گھر میں, سوچا کہ بڑے بڑے امیر لوگ, وزراء اس کے پاس آتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے, بڑے وزیر وہ دیتے ہوں گے, نذرانے ہدیے پیش کرتے ہوں گے, بڑا مال ہوگا اس کے پاس. تو اس نے نا رات کو آ کے نا ٹٹولا ادھر ادھر ہاتھ مارے, کچھ نہ ملا. تو کہتے ہیں جب جانے لگا تو آپ کی چادر کھینچی اس نے کہ چلو چادر ہی مائی سے اتار کے لے جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہنے لگا چور. کہا پھر؟ کہا کچھ نہیں ملا, سارا گھر دیکھ لیا, میں نے تو سوچا تھا بڑا مال ہوگا, دولت ہوگی, لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں. آپ پھر ماننے لگے اچھا ایسا کر کہ 2 رکعت نماز پڑھ, لوٹے میں پانی پڑا ہے, وضو کر کے نا 2 رکعت نماز پڑھ, ہو سکتا ہے تجھے کچھ مل جائے. جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا چلو پڑھتا ہوں, ہو سکتا ہے اس نے کچھ چھپا کے رکھا ہو تو میں نماز پڑھوں, مجھے مل ہی جائے. اب نا اس نے وضو کیا, وضو کر کے نماز کی نیت باندھی, اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑا ہوا نا, نماز میں ایسی لذت آئی, ایسا مزہ ملا. کیا ہوا کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا, یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا, رابعہ سجدے میں چلی گئی. سجدے میں جا کے کہنے لگی یا اللہ یہ میرے گھر آیا تھا, میرے دروازے پہ آیا تھا, خالی جا رہا تھا, اب تیرے دروازے پہ آیا ہے, اسے خالی نہ بھیجنا. اس کو نماز میں ایسی لذت ملی نا, اس نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھر کھڑا ہو کے اللہ اکبر. پہلے تو سوچا تھا 2 پڑھوں گا مجھے کچھ دے گی, اب 2 پڑھتا ہے اللہ اکبر, پھر نیت باندھتا ہے, نماز شروع کر لیتا ہے, پھر 2 کے سلام پھرتا ہے, پھر شروع کر لیتا ہے, ساری رات نماز پڑھتا رہا. جب صبح کا وقت ہوا, اذانیں ہوئی, جانے لگا تو رابعہ نے آواز دی, دیکھ کے کہنے لگی کچھ ملا؟ کہنے لگا کچھ کی بات کرتی ہے, اللہ کی محبت مل گئی, دونوں جہانوں کی دولت مل گئی. یہ
یہ دعا تھی رابعہ بصری کی کہ یا اللہ میرے دروازے پہ آیا تھا خالی جا رہا ہے، اب تیرے دروازے پہ آیا ہے اسے خالی نہ بھیجنا۔ اللہ نے اپنی محبت سے جولی باندھی، سینے کو روشن کر دیا۔ تو یہ پاکیزہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت میں عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے انہیں نوازتا ہے۔ تو بے شمار واقعات ہیں اس پر۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے نا کہ لوگوں نے آ کے کہا باعزید ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں ایک فاحشہ عورت آئی ہے، بے حیا عورت ہے، تو سارے محلے کے نوجوان جو ہیں بس اسی کے دروازے کے چکر کاٹتے ہیں، کوئی صبح کو کوئی شام کو اسی کے گھر کو جاتا ہے، شام کو تو اس کے دروازے پہ رونق لگ جاتی ہے، سارے جوان باری باری اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو ذرا آپ بھی مہربانی کرو، ہم بات کریں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، آپ نیک بندے ہو، آپ کوئی قول کرو۔ پہلے لوگ نیکوں کا بڑا حیا کرتے تھے، نیک لوگوں کا بڑا حیا ہوتا تھا، ان سے ڈرتے تھے، ان کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ آپ سے آ کے کہا حضور آپ کچھ کریں، آپ نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اپنا مسلح اٹھایا اور جا کے اس عورت کے دروازے کے باہر بچھا لیا اور بیٹھ کے نا ذکر شروع کر دیا۔ اب جو نوجوان آتا ہے نا اس عورت کے گھر کی طرف کوٹھے پہ جانے کے لیے، آپ کو دیکھتا ہے تو شرما کے نا دوسری طرف مڑ جاتا ہے، ادھر نہیں آتا۔ اس عورت نے اپنی لونڈی سے کہا دیکھو تو صحیح، آدھی رات ہو گئی کوئی نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ اس ٹائم تک تو بڑے لوگ آ جاتے تھے۔ اسے دیکھا، کہا دروازے پہ ایک بابا مصلی پہ بیٹھا ہے، جو بھی آتا ہے لوگ آ تو رہے ہیں، اسے دیکھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس نے نا فاحشہ عورت نے اوپر سے آواز دی کہ بابا جا کسی مسجد میں جا کے اللہ اللہ کر، ادھر یہ کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی خانقاہ نہیں ہے، یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے لیے ہی آیا ہوں، مجھے بھی تجھ سے کام ہے۔ اس نے کہا پھر اوپر آ۔ اوپر جا کے آپ فرمانے لگے کہ بھائی ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک رات کے یہ اتنے دینار لوں گی۔ جب پیسے بتائے تو آپ نے نا دینار نکالے اور اسے پکڑا کے فرمانے لگے، آپ کہنے لگے جو ساری رات تم کہو کہ میں کروں۔ آپ نے فرمایا جا وضو کر کے غسل کر کے پاکیزہ دھلا ہوا لباس پہن کیا۔ وہ دیکھنے لگی یہ کر کیا رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ گئی، وضو کیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، آ گئی، جی اب کیا کروں؟ فرمایا اپنا مصلی دیا، کہا اس پہ نا کھڑی ہو جا اور نفل پڑھ۔ کہنے لگی یہ کیا؟ فرمایا بات نہ کر، تیرے ساتھ میری بات ہوئی ہے، پوری رات جو میں کہوں گا تو کرے گی۔ جو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنے لگی۔ جب سجدے کے میں گئی نا، باعزید بستامی نے بھی اپنا سر سجدے میں رکھا اور کہا یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، وہ تیرا کام ہے۔ یہ دعا کی اللہ رب العزت نے اس فاحشہ عورت، گناہگار عورت کی قسمت کو ان کی دعا کے صدقے بدلا اور وہ اپنے زمانے کی پاکیزہ طیب و طاہر اور نیک لوگوں میں عورتوں میں شامل ہو گئی۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نیک لوگوں سے دعا کرانی چاہیے، نیک لوگوں سے دعا کرانی چاہیے۔ ہاں میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ شریف کے لیے جانا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آخر اس کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں مکہ مکرمہ میں جاؤں اور عمرہ کر کے آؤں، یا رسول اللہ اجازت ہے؟ عمر اجازت مانگ رہے ہیں حضور سے۔ اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلا کہ جب بڑوں سے اجازت لے کے کوئی کام کرے نا اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کہا حضور اجازت ہے، فرمایا جاؤ عمر، جا کے عمرہ بھی کرنا اور اپنے بھائی کو، حضور نے جملے کیا بولے؟ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کو دعاؤں میں بھول نہ جانا، یعنی فرمایا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کو دعا کے لیے گزارش کرنا، کہنا، عرض کرنا اور دعا کے لیے کہنا یہ میرے حضور کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر حضور نے اپنے صحابہ سے، حضرت عمر سے، حضرت علی سے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ یمن کا ایک آدمی کرن کا رہنے والا جو ہم سے محبت بڑی کرتا ہے لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پایا، جس کا نام اویس ہے، تمہیں بعد میں وہ ملے گا
جب ملے تو اس سے میری امت کی بخشش کی دعا کرانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔